بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانسون کا ایک نیا طاقتور سلسلہ اگلے چند روز میں دوبارہ آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلاب بھی دوبارہ آ رہا ہے. اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ستمبر میں مانسون کبھی اس طرح مسلسل برسا ہو. رواں برس تو بارشوں کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. رواں سال مانسون کے دوران جو نئی چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے کلاؤڈ برسٹ. پاکستان کے لیے بالکل ایک نیا فنومن ہے, نئی آفت ہے. ہمیں اس سے پہلے نہ تو اس کی تباہ کاریوں کا کوئی اندازہ تھا اور نہ ابھی تک اسے نبٹنے کا کوئی لائحہ عمل ہمارے پاس موجود ہے. پاکستانی سائنٹسٹ تو ابھی تک یہ پتہ لگانے میں بھی ناکام ہے کہ مانسون کا پیٹرن مسلسل تبدیل ہو کیوں رہا ہے. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر اور پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں. ہمیں تو صرف یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں شہری علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, لیکن یہ ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا کہ ہوا کیوں. انڈین میڈیا باقاعدہ شک ظاہر کر رہا ہے کہ مانسون کا موجودہ پیٹرن قدرتی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ضرور کر رہا ہے. ویسے تو اس ریجن کے تقریباً تمام ممالک نے کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارش برسانے کے تجربات کر رکھے ہیں, لیکن بھارت وہ واحد ملک ہے جو اس عمل کو جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. میں آپ کو ایک انڈین صحافی کا کلپ سنواتا ہوں. وہ باقاعدہ شک کا اظہار کر رہا ہے کہ یا تو مقبوضہ کشمیر, ہماچل پردیش میں جو مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں وہ قدرتی نہیں بلکہ کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے. سنیں ذرا. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ بھی ਮੀਂਹ پوایا ਜਾ ਸਕਦਾ. موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات پر انڈیا میں سوائے پنجاب کے اور کہیں بات نہیں ہو رہی ہے. ریاستی حکومتیں خاموش ہیں, انڈیا کا نیشنل میڈیا چپ ہے, حتیٰ کہ پنجاب کے لوگوں کی مشکلات بھی نہیں دکھائی جا رہی. گودی میڈیا یا تو سارا دن ٹرمپ سے نمٹنے کے طریقے دریافت کرتا رہتا ہے یا پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے. اب ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا گیا کہ ممبئی خطرے میں ہے. ممبئی پولیس کل سے شور مچا رہی ہے کہ شہر میں 34 خودکش بمبار داخل ہو گئے. گودی میڈیا اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ ان 34 افراد میں 14 لوگ پاکستان سے آئے ہیں. یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان لوگوں کے پاس 400 کلو بارودی مواد موجود ہے. تو گودی میڈیا ایک طرف جھوٹی خبریں نشر کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہے اور دوسری جانب لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ شہر میں سیکورٹی ہائی الرٹ پہ ہے اور خفیہ ایجنسیاں دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مار رہی ہیں. ٹی وی سٹرینز پر بیٹھے نام نہاد تجزیہ کار پورا دن بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ الزام عائد کرتے رہتے ہیں. کسی کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ دہشت گرد کون ہے, ان کا تعلق کس تنظیم کے ساتھ ہے. کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ ممبئی پولیس کو دہشت گردی کے اس مبینہ منصوبے کی اطلاع ملی کیسے. گودی میڈیا جب سارا دن چیخ چیخ کر تھک گیا تو شام کو ممبئی پولیس نے ان کو بتایا کہ اس مبینہ منصوبے کی اطلاع انہیں ٹریفک پولیس سے ملی ہے. ممبئی ٹریفک پولیس کو کسی نے واٹس ایپ پر شہر میں حملوں کی دھمکی دی اور گودی میڈیا نے بغیر کوئی تحقیق کیے ٹوپوں کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا. تو پہلگام واقعے کے بعد بھی گودی میڈیا نے یہی فلم چلائی تھی. آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ گودی میڈیا پر اتنے گھٹیا اسکرپٹ پر کیوں کام کرتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں قصور ان کا نہیں ہے. یہ بیچارے اجیت دیول را اور بھارتی سینا کے ہاتھوں مجبور ہیں. میں آپ کو انڈین آرمی چیف جنرل دویدی کی تازہ ترین گفتگو سنواتا ہوں. اس بزدل جرنیل نے اپنی اس گفتگو میں نہ صرف آپریشن سندور کی ناکامی کو تسلیم کیا بلکہ یہ الزام بھی عائد کیا کہ ایل او سی پر ابھی تک دراندازی ہو رہی ہے. سنیں ذرا. حالات ہیں اور کیا اثر پڑا ہے. میرے خیال سے یہ بہت ہی چھوٹا وقت ہے اس چیز کے بارے میں بات چیت کرنے کا, کیونکہ آف سندور تو ابھی کچھ دیر پہلے ختم ہی ہوئی. اس کو ہمیں لمبے سمے کے دوربین سے دیکھنا پڑے گا. آج کی تاریخ پہ آپ دیکھیں کیا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ختم ہوا ہے. تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انفلٹریشن اٹیمپٹ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوئے ہیں اور کتنے ہم لوگوں نے ٹیررسٹ مار گرائے ہیں اور کتنے لوگ واپس بھاگ گئے ہیں. تو آپ لوگوں نے خود ہی میڈیا میں اس کو کور کیا. پہلگام ڈرامہ فلاپ ہونے کے باوجود انڈیا ابھی بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان پہ دراندازی کا الزام ثابت کر دے. تو بھارتی سینا کے اشارے پہ گودی میڈیا نے آئے روز ایل او سی پہ دراندازی کی جھوٹی خبریں نشر کی. آج تک نہ تو بھارتی سینا نہ ہی گودی میڈیا کسی ایک بھی آدمی کو پکڑ کے سامنے لا سکے کہ یہ شخص سرحد پار کر کے آیا ہے. انڈیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جس مزاحمت کا اسے سامنا ہے وہ مکمل طور پہ مقامی ہے. یہ مقامی نوجوان ہوں جو اپنی سرزمین پر
بھارت کے ناجائز تسلط کے خاتمے کے لیے لڑ رہے ہیں، یا بھارتی سینا اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کرتی بلکہ ہر بار پاکستان پہ الزام عائد کر کے اپنی نالائکی چھپانے کی کوشش کرتی ہے. تو میرا ایمان ہے کہ انڈیا کے 11 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ فوج بھی مقبوضہ کشمیر میں تعینات کر دے، اس کے باوجود یہ کشمیر فتح نہیں کر سکتا. مقبوضہ کشمیر کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. اور خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے مودی کی آکڑ نکالنے کی تیاری کر لی ہے. انڈیا کو اپنی آئی ٹی انڈسٹری پہ بڑا گھمنڈ ہے. دنیا بھر میں تمام بڑی آئی ٹی کمپنیز اپنے پروجیکٹس آؤٹ سورس کرتی ہیں. ان کی پہلی ترجیح انڈین مارکیٹ ہوتی ہے. انڈین سافٹ ویئر انجینئرز، سائبر اور ڈیٹا سیکیورٹی کے ماہرین گھر بیٹھے بین الاقوامی کمپنیز کے کانٹریکٹ حاصل کرتے ہیں، ماہانہ لاکھوں ڈالر چھاپ رہے ہیں. یہ سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ان تمام امریکن کمپنیز کی فہرست تیار کر لی ہے جو اپنا کام انڈیا کو آؤٹ سورس کرتی ہیں. بہت جلد ان امریکن کمپنیوں کو پابند کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے پروجیکٹ انڈیا کو آؤٹ سورس مت کریں، بلکہ اس کی جگہ مقامی امریکن نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں. تو ٹرمپ کے اس منصوبے سے امریکہ میں تو بے روزگاری کی شرح بہت کم ہو جائے گی، لیکن انڈیا میں بے روزگاری کا سیلاب آئے گا. اور یہ سیلاب انڈین ٹیک انڈسٹری کے ساتھ ساتھ انڈین اکانومی کو بھی ڈبوئے گا. امریکن سیکرٹری آف کامرس نے انڈیا کو فائنل وارننگ دی ہے کہ اب آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی مہلت ہے. مودی کے پاس اب 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو ٹرمپ کے پاؤں گر کر معافی مانگے گا، یا پھر امریکن غضب کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے. تو امریکن سیکرٹری آف کامرس نے انڈیا کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک مشورہ دیا ہے. سنیں ذرا وہ خود کیا کہہ رہے ہیں. To decide which side they want to be on. You know, what's Mr. funny is, Secretary, are you still remember, the negotiating with Chinese sell. The Chinese, well, we're always willing to talk. The Chinese sell to us. The Indians sell to us. They're not going to be able to sell to each other. We are the consumer of the world. People have to remember, it's our $30 trillion economy that is the consumer of the world. So eventually they all have to come back to the customer, because we all know eventually the customer is always right. ایک بات طے ہے کہ مودی نے اگر ٹرمپ کے پاؤں میں گر کر ناک نہ رگڑی، معافی نہ مانگی، تو امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ختم کر دے گا. اور انڈین آرمی کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان جانتا ہے کہ اگر امریکہ نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ختم کر دی تو بھارتی سینا جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گی. ایک طرف تو پاک فوج کے رحم و کرم پہ ہوگی، اور دوسری طرف چائنا اسے مسلسل ذلیل کرے گا. اسی ممکنہ ذلت سے بچنے کے لیے جنرل انیل چوہان شیطان مودی کو ہوش کے ناخن دینے کا مشورہ دے رہا ہے. وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج نہ تو امریکہ ہے، نہ ہی پاکستان، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج چائنا کے ساتھ سرحدی تنازع ہے. بھارتی سینا کا یہ بزدل جرنیل مودی کو ٹرمپ سے معافی تلافی کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر امریکہ بھی روٹھ گیا تو انڈیا، پاکستان اور چائنا کا ایک ساتھ تو مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو بھارتی سینا کو پتہ ہے کہ امریکہ نے منہ موڑا تو کشمیر بھی ہاتھ سے جائے گا، اور اروناچل پردیش بھی. انڈیا جتنے چاہے جتن کر لے، یہ علاقے ایک نہ ایک دن بھارتی تسلط سے آزاد ہونے ہی ہیں. انڈیا چاہے امریکہ کی گود میں بیٹھے، مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہو کر رہے گا. اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں تسلیم کر لیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ افغانستان کے علاقے خوست اور کنڑ میں وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں. تو پاکستان نے جب بھی افغان طالبان کو ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے کہا، وہاں سے ایک ہی جواب آیا: ہماری سرزمین پر ایسا کوئی گروہ سرگرم ہی نہیں ہے. تو اب تو اقوام متحدہ نے بھی ہمارے موقف کو درست تسلیم کر لیا. اس رپورٹ کی بنیاد پہ افغانستان کو ماہانہ بنیادوں پر دی جانے والی لاکھوں ڈالر کی امریکن امداد معطل بھی ہو سکتی ہے. اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھائیں اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تمام شواہد دنیا کے سامنے پیش کریں. انڈیا اور افغانستان کے مظلوم گٹھ جوڑ کو بے نقاب کریں اور امریکہ سے افغانستان کی مالی امداد روکنے کا مطالبہ کریں. کابل انتظامیہ کو جب تک ہر ہفتے ڈالروں سے بھرے بریف کیس ملتے رہیں گے، اس وقت تک وہ ہماری بات تو نہیں سنیں گے. ان کے لیے جب ملک چلانا مشکل ہو جائے گا تو پھر ان کو ہماری مشکلات کا ادراک ہوگا. اب بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کا سربراہ مفتی نور ولی محسوس اس وقت بھی افغانستان میں موجود ہے، اور یہ وہ درندہ ہے جو مذہب اور عقیدے کے نام پہ لوگوں کو مسلسل گمراہ کر رہا ہے. اس شخص نے 90 کی دہائی میں کراچی کی جامعۃ العربیہ احسان العلوم سے تعلیم حاصل کی، اور جامعہ کے محتمم نے نور ولی مسعود کی دورہ حدیث کی ڈگری منسوخ کر دی ہے. یہ دہشت گرد اس ڈگری کی بنیاد پہ نام نہاد مفتی بنا ہوا تھا، معصوم انسانوں کے قتل کے فتوے جاری کرتا تھا اور ہے.
اور اب اس کی مادری درسگاہ نے اس کے عالم اور مفتی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے دہشت گرد قرار دے دیا. جامعہ عربیہ احسان العلوم کا یہ فیصلہ ایکچولی پاکستان کے بیانیے کی فتح ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.